الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ان کو دیکھوں تو یوں نظر مہکے جس طرح پھول شاخ پہ مہکے اپنے ہمراہ خوشبوئیں لے کر وہ آئیں تو راہ گزر مہکے ان کو محسوس بھی اگر کر لوں شام مہکے میری سحر مہکے وہ چلیں میرے ساتھ ساتھ اگر میری زندگی کا ہر سفر مہکے۔ انسان کو اس دنیا میں دو طرح کے سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایک جسمانی سفر اور دوسرا روحانی سفر، وصول الی اللہ کا سفر۔ جسمانی سفر تو یہ ہے کہ انسان کسی ضرورت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، کام کاج بزنس کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جائے، تو یہ جسمانی سفر ہے۔ اور دوسرا روحانی سفر ہے کہ انسان گناہوں سے ہٹ کر نیکی کی طرف آ جائے، مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف آ جائے، اور یہ روحانی سفر ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ جو انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اس کو ضروری ہے کہ وہ یہ روحانی سفر کرے کہ مخلوق سے کٹ جائے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ دونوں اسفار میں ایک چیز ضرور ہے، چاہے جسمانی سفر ہو چاہے روحانی سفر، دونوں سفروں کے اندر انسان کو رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ ظاہری سفر کر رہے ہیں، جسمانی سفر کر رہے ہیں اور آپ کو راستے کا علم نہیں تو آپ کوئی رہبر لیں گے کہ مجھے راستہ بتا دیں، تاکہ وہ آپ کو راستہ بتا دے، آپ بھٹک نہ جائیں۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بھی رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرمائی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، تو ان حضرات نے اپنے راستے کے لیے ایک رہبر لے لیا تھا تاکہ صحیح اپنے راستے پر چلتے رہیں۔ تو جسمانی سفر ہو یا روحانی سفر ہو، دونوں اسفار میں انسان کو رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کہے کہ میں خود سے روحانی سفر طے کر لوں گا اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا وکیل اللہ جان رحمت اللہ علیہ نے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بیعت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں مرید توبہ کرتا ہے مراد کو گواہ بنا کر۔ اس میں مرید توبہ کرتا ہے مراد کو گواہ بنا کر۔ حضرت نے طالب صادق کو مرید فرمایا اور شیخ کو مراد فرمایا۔ ویسے بھی انسان کے گناہوں پر کئی چیزیں گواہ ہیں۔ وہ خطہ زمین کا گواہ ہے جس پر گناہ کیا، وہ فرشتے گواہ ہیں جو اس کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو انسان کے گناہوں پر کئی چیزیں گواہ ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ تو یہ بیعت کا عمل جو سنت ہے اللہ تعالی نے اس لیے جاری فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی تو یہ گواہی دے گا کہ اللہ اس نے میرے سامنے توبہ کے کلمات پڑھے تھے،
اس نے توبہ کی تھی، یہ آپ کی محبت پانے کے لیے آیا تھا، یہ مخلوق سے کٹنا چاہتا تھا، اس لیے یہ بیعت جو ہے یہ سنت ہے کہ انسان کسی شیخ سے بیعت کر لے تاکہ قیامت والے دن اس کی گواہی ہو سکے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ درخت کو اپنے پھلدار، اپنے جو فروٹس ہوتے ہیں وہ وزندار نہیں محسوس ہوتے، اسی طرح انسان کو اپنے عیب بھی وزندار محسوس نہیں ہوتے، کوئی دوسرا ہوتا ہے جو اس کو بتاتا ہے۔ ورنہ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں جس سمت میں جا رہا ہوں، جس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی تو ہو جو اس کو بتانے والا ہو۔ تو اس لیے صحبت شیخ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ان کے پاس آئے اور ان کی صحبت میں بیٹھے۔ آپ دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس جائیں جس نے کلمہ پڑھا اور اس سے پوچھیں کہ آپ کے دل کی تمنا اور خواہش کیا ہے، جتنا بھی گنہگار ہوگا وہ کہے گا کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت پالوں۔ ہر انسان اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ پہلا قدم اٹھا لیتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، تو پہلے قدم پر ہی شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ تم تو بہت گناہگار ہو، تم کیسے اللہ کے ولی بن سکتے ہو، تم کیسے نیک بن سکتے ہو۔ تو پہلے قدم پر ہی شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ اب انسان عرض کرے کہ اللہ ہم تقوی تو اختیار کرنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، آپ کے دوستوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیسے ہو سکتے ہیں، ہم تو بہت گناہگار ہیں۔ اللہ نے 3 الفاظ میں بہت ہی سادہ نسخہ بتا دیا، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لا شعوری طور پر تم بھی نیک بن جاؤ گے، خود بخود تمہارے اوپر بھی ان کی صحبت کا اثر پڑ جائے گا۔ جب انسان کسی کی صحبت میں آتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح اس نے دوسرے کی صحبت سے فائدہ حاصل کر لیا ہے، غیر شعوری طور پر۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی طرح جب انسان صحبت میں آتا ہے تو اس انسان کا نیک بننے کو دل چاہتا ہے کہ میں بھی نیک بن جاؤں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں کم سے کم جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے عیب اس کے اوپر کھل جاتے ہیں، اس سے پہلے تو اس کو اپنے عیب بھی نظر نہیں آتے۔ یہ کم سے کم فائدہ ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، رجوع اللہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اپنے عیبوں کا کھل جانا اگر یہ کم سے کم فائدہ ہے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ کتنا ہوگا؟ اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ خیر التابعین ہونے کے باوجود حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ زیارت فرمائی، ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے صحبت پالی، اور یہ خیر التابعین ہونے کے باوجود صحبت سے محروم ہو گئے، اس لیے یہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحبت شیخ جو ہوتی ہے وہ کتنی ضروری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ 2 طرح سے اللہ کے حکموں کی تابع داری ہوتی ہے۔ ایک دلائل کے ذریعے عقلی طور پر کہ انسان دلائل دیکھتا ہے کہ اچھا نماز پڑھنی ہے، یہ دلیل ہے، تو مارے باندھے نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، اللہ کے حکموں کو مان لیا، عقلی طور پر ہم نے اس کو سمجھا اور مان لیا۔ ایک یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ انسان اس محبت میں مغلوب ہو کر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ تو ان دونوں کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ عقل انسان کو طرح طرح کے ہیلے بہانے سکھاتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔
علامہ اقبال نے فرمایا نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ عقل ابھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کون سا قدم اٹھانا ہے، اور عشق وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو اس لیے ان اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ بتاؤ کہ سبزی کہاں ملتی ہے؟ تو مجمع کہتا تھا کہ سبزی والے کے پاس۔ فرماتے تھے کپڑا کہاں ملتا ہے؟ تو مجمع کہتا تھا کپڑے والوں کے پاس۔ فرماتے تھے یہ بتاؤ کہ فروٹس پھل وغیرہ کہاں ملتے ہیں؟ وہ کہتے تھے پھل فروش کے پاس۔ فرماتے تھے اسی طرح اگر کپڑا ملتا ہے کپڑے والے کے پاس، پھل ملتا ہے پھل والوں کے پاس، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ تو اللہ کی محبت انسان کو شیخ کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت سے زیادہ مفید عمل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آئیے میرے ساتھ چلیے۔ تو ان اللہ والوں کے ساتھ چلنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی صحبت میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب بعض مرتبہ یہاں پر شیطان دھوکہ ڈالتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے، شیخ جو ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ اتنی اہمیت کیوں ہے کہ ہر وقت اسی کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ صحبت میں آئیں، صحبت میں آئیں؟ تو اس پر ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سالک اعمال کر لیتا ہے، جو بھی انسان کلمہ گو ہوتا ہے نیک اعمال کر لیتا ہے، لیکن ان نیک اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ اس اخلاص کی کمی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اہل اللہ کی صحبت کے بغیر اعمال کے اندر اخلاص کامل نصیب ہونا شوئے جیر لانے کے مترادف ہے۔ کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں بھی نہ آئے اور اس کے بعد کامل اخلاص والا بھی بن جائے۔ اخلاص اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ٹھیک اللہ والے کئی ہیں، شیخ کئی ہیں، مشائخ کئی ہیں، تو ایک ہی کے پیچھے کیوں چلیں؟ ہم مختلف مشائخ کے پیچھے جا سکتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ گئے، ان کی محفل میں بیٹھ گئے، ان کے بیانات میں چلے گئے۔ آپ یاد رکھیں کہ جس طرح بار بار زور دیا جاتا ہے کہ ایک ہی شیخ ضروری ہے، جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ صبح کی دوائی الگ ڈاکٹر سے لی، دوپہر کی الگ سے، شام کی الگ سے؟ نہیں، ایک ہی ڈاکٹر سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ الگ الگ ڈاکٹروں سے کیوں نہیں لی جاتی؟ بلکہ بعض تو اپنے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری پوری ہسٹری جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمارا جسم کس طرح کام کرتا ہے، وہ اس کے مطابق ہمیں دوائی دیں گے۔ تو اگر جسم بیمار ہو جائے تو فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہسٹری جانتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی شیخ ہوتا ہے، جب انسان اس کے پیچھے لگتا ہے تو شیخ جانتا ہے کہ اب اس سالک کو میں نے کون سے اعمال بتانے ہیں، اب اس سالک کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ تو اس لیے ایک ہی شیخ۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، بندے ہزاروں لاکھوں، نبی ایک، امتی کئی، امام ایک، مقلدین کہیں، باپ ایک، بیٹے کئی، خاوند ایک، بیویاں کئی، اسی طرح شیخ ایک اور مرید کئی ہوا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ بیویاں 4 اور خاوند ایک؟ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کئی ہوں اور انسان ایک؟ کبھی بھی نہیں، نظام الٹ ہو جاتا ہے۔
تو شیخ ایک ہی ہونا چاہیے، اپنا قبلہ انسان درست رکھے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پہلے شیخ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آیا، اور میں نے آ کے عرض کی کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی میرے سے ملاقات ہوئی، کبھی کہیں ملے؟ تو عرض کی کہ حضرت 10 سال پہلے مسکین پور شریف میں آپ کا بیان ہوا تھا، تو میں بھی وہاں پر حاضر تھا کیونکہ میرے شیخ بھی وہاں پر موجود تھے، تو وہاں پر میں نے آپ کا بیان سنا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر اس وقت میرے سے بیعت کیوں نہیں ہو گئے؟ فرمایا حضرت میرے اس وقت شیخ زندہ تھے، میرا ایک ہی قبلہ تھا، میں اس لیے کسی دوسرے کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا، اب ان کی وفات ہو گئی تو اب میں آپ کی صحبت میں آ گیا ہوں۔ تو انسان کا ایک ہی ڈائریکشن ہونی چاہیے، بالکل اسی کے اوپر چلے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو سفر میں ساتھیوں نے مجھے امیر بنا دیا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، اور علماء بھی اور صلحاء اور صالحین بھی ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ خانے وال پہنچے، یہ تقریباً 1972 کی 73 کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اسٹیشن پر اترے تو اگلی ٹرین میں ابھی کافی وقت تھا، تو اب اسٹیشن پر انتظار کرنا تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، تو ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات کو تو میں نہیں روک سکتا، آپ حضرات اگر زیارت پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن میرے شیخ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ حیات ہیں، اس لیے میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، بس میں انہی کی طرف متوجہ رہوں گا۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا آپ نہیں جا رہے تو میں بھی نہیں جاتا۔ قدرتی بات ہے، وقت گزرتا گیا 10 سال کے بعد وہی خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں حضرت والد صاحب کا رشتہ ہو گیا۔ اب کس کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہی بزرگ سسر محترم بنیں گے؟ لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ بزرگ موجود تھے، اس طرف کیوں نہیں گئے؟ پھر دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بڑے شیخ ہیں، ان سے بیعت ہو جائیں، پھر انسان تذبذب کا شکار ہو جایا کرتا ہے کہ میں ادھر بیعت ہو جاتا، اپنے شیخ کی بجائے یہاں آ جاتا، اس سے پھر انسان سلوک نہیں حاصل کر سکتا۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک محفل میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ موجود ہوں اور میرے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی موجود ہوں تو میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوں گا، بس اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوں گا۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہے، دائیں بائیں نہ دیکھے کہ ادھر بھی چلے گئے ادھر بھی چلے گئے، ادھر کا بھی لطف اٹھا لیا ادھر کا بھی مزے بہت آ جاتے ہیں، انسان سلوک نہیں سیکھ سکتا۔ اب آپ خود غور کریں کہ اگر ایک طالب علم ہو، ایک مہینہ ایک مدرسے میں پڑھے، دوسرا مہینہ دوسرے مدرسے میں، تیسرا مہینہ تیسرے مدرسے میں، وہ کئی مدارس میں گھوم تو لے گا۔ اسی طرح کوئی اسکول کا بچہ ہو، ہر مہینے اسکول چینج ہو رہے ہوں، وہ کئی اسکولوں میں استادوں سے پڑھ تو لے گا لیکن امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر وہ ایک ہی مدرسے یا ایک ہی اسکول میں پڑھتا رہے گا، امتحان میں کامیاب بھی ہو جائے گا، اس کی تیاری بھی بھرپور ہوگی۔ اسی طرح مختلف مشائخ کے پاس جانے سے انسان کو ملفوظات مل جاتے ہیں، اچھے بیانات سننے کو مل جاتے ہیں، لیکن جو تزکیہ تصفیہ ہوتا ہے وہ انسان کا پھر کامل نہیں ہوا کرتا، اس کی صحیح طرح اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر اصلاح کروانی ہے تو ایک ہی شیخ کی ضرورت۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی، لیکن حضرت اپنے شیخ کی محبت میں مست چل رہے ہیں۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ تھوڑی دیر اگر میری صحبت میں گزارو تو تمہیں فائدہ ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرے شیخ حیات ہیں، میں انہی کی صحبت میں جاؤں گا۔ چلتے گئے، جب حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ بہاؤالدین راستے میں کوئی ملا تھا؟ جی حضرت، ایک نورانی چہرے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ حضرت وہ کہہ رہے تھے کچھ دیر میری صحبت میں وقت گزار لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بہاؤالدین آپ کو پتا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے؟ جیسے ہی یہ کہا، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میرے خضر تو آپ ہی ہیں،
مطلب مجھے تو فائدہ آپ ہی سے پہنچنا ہے. ایسا ہوتا ہے جب انسان سلوک سیکھنے والا ہوتا ہے، پھر وہ دائیں طرف نہیں دیکھتا، بائیں طرف بھی نہیں دیکھتا، بس اپنی سمت میں چلتا ہے، مجھے انہی سے فائدہ ہوگا. اس لیے کہا کہ یک گیر محکم بکیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑ لو. آج ہم ایک اللہ والے کی صحبت میں آئے ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں صحبت میں جانا ہے. ایک وقت تھا کہ وقت کے بادشاہوں کو بھی اس بات کا احساس ہوا کرتا تھا. یاد رکھیں کہ کسی بادشاہ کے پاس بیٹھنے سے بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو روحانی دنیا کی بادشاہت مل جایا کرتی ہے. میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کتنے دنیا میں ایسے بادشاہ آئے، اللہ والوں کی صحبت میں آئے، ان کی دنیا ہی بدل گئی. آپ دیکھیں ازبکستان، اس کا ایک شہر ہے سمرقند، وہاں پر ایک بزرگ گزرے، حضرت احمد بن سید جلال الدین رحمت اللہ علیہ، المعروف حضرت خواجہ مخدوم اعظم رحمت اللہ علیہ. ان کی قبر مبارک پر جانا ہوا تو پتہ چلا کہ وقت کے 14 بادشاہ ان سے بیعت تھے، اور اس وقت بھی حضرت کے مزار پر جہاں حضرت کے قدم ہیں، ان 14 بادشاہوں نے وصیت کی تھی کہ جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں حضرت کے قدموں میں دفنایا جائے. یہاں حضرت کی قبر مبارک ہے، جس سمت میں حضرت کے قدم ہے وہاں ترتیب سے 14 بادشاہوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں. وہ بھی اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ ان اللہ والوں کی صحبت میں کچھ تو نصیب ہوتا ہے. امیر تیمور وقت کا بادشاہ تھا، امیر عالم کا اس کو خطاب دیا گیا، اتنی اس نے فتوحات کی امیر تیمور نے. لیکن اس کی قبر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اپنے شیخ حضرت سعید بیرک رحمت اللہ علیہ کے بالکل قدموں میں بنی ہوئی ہے، بالکل قدموں میں. اس کو امیر عالم کا خطاب ملا، لیکن اس نے وصیت کی کہ جب میں مروں مجھے میرے شیخ کے قدموں میں دفنایا جائے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خصوصیات ہوں. پہلی خصوصیت کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہو اس نے کسی غیر محرم پر بری نظر نہ ڈالی ہو. دوسری، اس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو. تیسری خصوصیت یہ ہو کہ اس انسان کی تہجد بھی کبھی نہ چھوٹی ہو. اور چوتھی خصوصیت یہ کہ وہ اتنا نیک ہو کہ اس نے عصر کی پہلی 4 رکعت سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں ان کو بھی نہ چھوڑا ہو. اب حضرت کی وفات ہو گئی، اب یہ خصوصیات بتائی گئیں کہ ان خصوصیات کا حامل شخص ہوگا جو حضرت کا جنازہ پڑھائے گا. اب کون مائی کا لال تھا جو آگے بڑھتا؟ کس میں اتنا دم تھا؟ تھوڑی دیر بعد مجمع میں سے ایک شخص آگے آیا، اس نے حضرت کے چہرے سے کفن ہٹایا اور کہا کہ حضرت آپ خود تو وفات پا گئے لیکن آپ نے میرے راز کو کھول دیا. پھر اس نے آ کے لوگوں کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں 4 خصوصیات میرے اندر ہیں. پھر اس شخص نے جنازہ پڑھایا، وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. تو وقت کے بادشاہ بھی ان اللہ والوں کی صحبت میں آیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے. مغلیہ دور کے 2 بادشاہ سب سے زیادہ مضبوط بادشاہ گزرے ہیں اور سب سے زیادہ حکومت بھی لمبی ان کی گزری ہے. ایک اکبر بادشاہ تقریباً 50 سال حکومت کی اور دوسرے اورنگزیب عالمگیر تقریباً انہوں نے بھی 50 سال کے قریب حکومت کی. بہت مضبوط بادشاہ تھے، لیکن شاہی خزانے سے کچھ نہیں لیا کرتے تھے.
ٹوپیاں سی کر اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھ کر بیچا کرتے تھے اور پھر اس سے جو آتا تھا اسی کے اوپر اپنا گزارا کیا کرتے تھے. علماء طلباء جانتے ہیں فتاوی ہندیہ انہوں نے لکھوائی، جس کو فتاوی عالمگیری کے نام سے بھی آج جانا جاتا ہے. یہ کیسے لکھ دی گئی؟ ایک بادشاہ ہے اور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. کیسے؟ جی ہاں، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے. کسی کی دعائیں تھیں ان کے ساتھ. انہوں نے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی تھی اور پھر حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تربیت کے لیے کسی کو بھیجیں. تو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ سیف الدین رحمت اللہ علیہ کو بھیجا. انہوں نے ان کی تربیت کی. ایک وقت آیا کہ خواجہ سیف الدین رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی. بلکہ حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں حضرت خواجہ سیف الدین نے خط لکھا خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کو، جس میں بادشاہ وقت کی روحانی کیفیات کا تذکرہ تھا. تو اس کے جواب میں خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ نے مکتوب لکھا اور اس میں فرمایا کہ آپ نے بادشاہ دین و پناہ کے احوال کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، واضح ہوا طبقہ سلاطین میں اس قسم کے امور کا ظاہر ہونا عجائب زمانہ میں سے ہے. آپ نے لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت نے اپنے مبدأ تعین کو صفت علم پایا ہے اور اس صفت مبارکہ کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے. یہ فقیر یعنی خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فقیر اس کے مطالعہ سے بہت محظوظ ہوا، قریب تھا کہ رقص کرنے لگ جائے. کہ ایک بادشاہ کی روحانی کیفیات اتنی اعلیٰ ہیں. تو اگر بادشاہ اللہ والوں کی صحبت میں آ کر محنت کر کے یہ مقام پا سکتے ہیں تو ہم کون سا پورے ملک کو سنبھالنے والے ہیں؟ ہم نے ایک ہی گھر کو سنبھالنا ہے، ہم اس میں سے بھی وقت نہیں نکال پاتے. ہم بہت مصروف ہیں، وقت نہیں ملتا. آگے دیکھیں، مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر، وہ اپنے وقت کے شیخ حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جو کہ حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. خود اپنی نظم میں فرمایا، مرید قطب الدین ہوں، خاک پائے فخر دی ہوں میں، اگرچہ شاہ ہوں ان کا غلام کم تری ہوں میں. بہادر شاہ ظفر ہے نام میرا پورے عالم میں، لیکن اے ظفر ان کے گدائے رہ نشیں ہوں میں. تو بادشاہ بھی اگر وقت نکال کر ان اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اس سلوک کو سیکھ سکتے ہیں، اپنا تزکیہ تصفیہ کروا سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کروا سکتے؟ ہم کیوں کہتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں، وقت نہیں نکلتا؟ ساری دنیا کے کام کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہوتا ہے. جب پوچھیں مراقبہ کیا، ذکر کیا، جی وقت نہیں ملتا. 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ وقت نہیں ملتا. پھر کیسے صحبت میں آنے کے باوجود بھی کیسے انسان کا تصفیہ ہو؟ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان ڈاکٹر سے اپنی بیماری کے لیے نسخہ لکھوائے اور 5 دن کے بعد چلا جائے کہ ڈاکٹر صاحب 5 دن ہو گئے شفا نہیں ہوئی اور نسخہ آپ نے یہ لکھ کے دیا تھا، بادشاہ پوچھے آپ نے نسخے میں لکھی ہوئی دوائی استعمال کی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، نسخہ تو میری جیب میں ہے، میں نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے. کیسے شفا ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے اوپر لکھی ہوئی جو دوائیاں ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے؟ شجرہ جیب میں رکھ لینے سے، اسی طرح معمولات کو زبانی یاد کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، جب تک مراقبے میں نہیں بیٹھیں گے. حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک ساتھی ان سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت نے پوچھا کتنا مراقبہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا حضرت 1 گھنٹہ روزانہ مراقبہ کرتا ہوں. فرمایا خدا کے بندے، 1 گھنٹہ مراقبہ کرنے سے انسان پہلی کلاس میں پاس نہیں ہوتا اور تم اللہ کی محبت اور معرفت چاہتے ہو. وقت نکالنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو وقت کے جتنے فقہاء اور علماء تھے وہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں آئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس 2 عالم لے کر آؤ، ایک صحبت یافتہ،
ایک غیر صحبت یافتہ فرماتے تھے 5 منٹ کے اندر بتا دوں گا، ان کی نقل و حرکت سے، کندھے ہلانے کی وجہ سے، ان کے آنکھوں کی جو اشارے ہیں ان سے، اٹھنے بیٹھنے سے بتا دوں گا کون صحبت یافتہ ہے اور کون غیر صحبت یافتہ ہے۔ صحبت کا اتنا اثر پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عالم بدون تربیت نفس کا کپا ہوتا ہے۔ تربیت جب تک نہ پائی ہو تو نفس انسان کو بھٹکا دیا کرتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں، جتنے فقہاء ہیں، تمام کے تمام محدثین یا فقہاء علماء، سب کے سب اللہ والوں کی صحبت میں جانے والے تھے۔ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں وقتاً فوقتاً 2 سال تک جانا آنا جاری رہا۔ پھر فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آپ دیکھیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ، وقت کے ایک بزرگ تھے شعبان رائی رحمت اللہ علیہ، ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اور آپ ابو ہاشم الصوفی کی صحبت میں کیوں جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، میں عالم بکتاب اللہ ہوں، ابو ہاشم عالم باللہ ہے، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے کو فرمانے لگے کہ بیٹے، میں ریا کے دقیق باتوں سے کبھی بھی واقف نہ ہوتا اگر میں ابو ہاشم کی صحبت میں بیٹھنے والا نہ ہوتا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کہ مل اخلاص، اخلاص کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا هو الاخلاص من آفات الاعمال، کہ اعمال کی آفات سے خلاصی پا جانا اخلاص ہے۔ اس نے پوچھا مت توکل، توکل کیا ہے؟ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد کرنا۔ اس نے پوچھا مر رضا، رضا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تسلیم الامور الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ رضا ہے۔ اس نے پوچھا مل محبہ، محبت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب وقت کے بزرگ بشر حافی سے جا کے لے لو۔ جب علم کی باری آتی گئی، جواب دیتے گئے، جواب دیتے رہے، لیکن جیسے ہی احوال و کیفیات کی بات آئی، فرمایا فلاں شیخ کے پاس چلے جا، وہ اس کا جواب دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان سے ملاقات کے لیے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ دیوبند تشریف لے گئے۔ تو اس وقت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی درس دیا کرتے تھے۔ تو پڑھاتے ہوئے قلب لفظ آیا، تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو طلباء سے، اگر تو قلب کا معنی جاننا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن قلب کی حقیقت جاننی ہے تو خواجہ عبد المالک صدیقی کے پاس چلے جاؤ۔ تو کچھ تو بات تھی ان اللہ والوں کی صحبت میں، کچھ تو ایسی باتیں تھیں جو اور کہیں نہیں ملا کرتی تھی۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب لکھی حدیث کے اوپر، وہ وقت کے بزرگ ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آیا کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ شارح بخاری تھے، لیکن وقت کے شیخ مدین رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آتے تھے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی تھی۔ علامہ شرف الدین جرجانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے علاء الدین عطار رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی، اور خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے واللہ ما عرفت حق سبحانہ وتعالی ما لم آتی فی خدمت العطار، اللہ کی قسم مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہی نہ ہوتی اگر میں عطار کی خدمت میں نہ آتا۔ آگے دیکھیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ باطنی نسبت وقت کے شیخ حضرت ابو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی۔ حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ نے قادری بزرگ شیخ یاسین بن عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ
مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، قاضی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آئے. علامہ ابن عابدین شامی جنہوں نے فتاوی شامی لکھی، اور دوسرے علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی، وہ حضرت مولانا خالد رومی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آتے، اور حضرت ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ جن کا ترتیب دیا ہوا درس نظامی آج ہم پڑھتے ہیں. وہ انڈیا میں ایک شہر تھا گاؤں بانسا، وہاں پر ایک غیر معروف بزرگ تھے، ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے. تو جتنے علماء فقہا آئے ہیں جن سے اللہ نے کام لیا، وہ سب کے سب کسی نہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں جاتے تھے. آپ خود غور کریں کہ ہم علماء دیوبند کو دیکھیں تو جہاں وہ ایک ہاتھ سے قرآن و سنت کو پکڑنے والے تھے، اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامنے والے تھے، وہیں دوسرے ہاتھ سے صوفیاء کا دامن تھامنے والے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت تھے. کسی نے حضرت گنگوئی سے پوچھا کہ آپ جیسا فقیہ، آپ جیسا عالم حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں کیسے چلا گیا؟ فرمانے لگے کہ ہم نے دارالعلوم میں مٹھائیوں کے نام تو پڑھ لیے تھے، توکل، اخلاص، ان کو حضرت نے مٹھائی فرمایا. ان مٹھائیوں کے نام تو ہم نے یاد کر لیے تھے، لیکن ان کے ذائقوں سے نہ آشنا تھے. حضرت حاجی صاحب کی صحبت سے ہمیں ان کے ذائقوں کا بھی پتہ چل گیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت کا تعلق تھا. حضرت مولانا محمود الحسن گنگوئی، حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب سے ان کا تعلق تھا. تو آپ بزرگ دیکھتے چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وقت کے کسی نہ کسی شیخ سے ان کا روحانی تعلق تھا. بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض عین کہتا ہوں. حضرت مولانا اشرف شاد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے زمانے میں بیعت ہونا ومن دخلہ کانا آمینہ ہے، کہ انسان امن میں آ جاتا ہے. بلکہ ایک جگہ حضرت تھانوی نے لکھا کہ انسان پڑھ کے حیران ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک نسخہ لکھ رہا ہوں، اس کو اپناؤ. پہلی بات، اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً باطناً شریعت کی پابندی کرو. دوسری بات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. تیسری بات، شیخ کی صحبت اختیار کرو. چوتھی بات، جب ان اللہ والوں سے دور ہو تو ان کی کتابوں سے، واعظ سے، ملفوظات سے فائدہ اٹھاؤ. اگر تم یہ 4 کام کر لو گے، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ باخدا بن جائیں گے. اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک انسان گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ کام 4 کر لو، آپ لوگ باخدا بن جائیں گے. حضرت سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا، آپ جیسا عالم، عربی دان، اتنا بڑا عالم، اور آپ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں چلے گئے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، مجھے حضرت تھانوی کی صحبت میں جانے کے بعد اپنی جہالت کا اندازہ ہوا. جب انسان صحبت میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ صحبت سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. ہمارے مشائخ نے فرمایا، لا دین الا بالعلم، کہ علم کے بغیر دین نہیں ہے. ولا علم الا بالکتاب، کتاب کے بغیر علم نہیں ہے. ولا کتاب الا بمراد سبحانہ وتعالی، اللہ کی مراد سمجھے بغیر کتاب نہیں ہے. ولا يتبين مراده الا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مراد کو نہیں سمجھ سکتے، اگر سمجھ سکتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ذریعے. ولا يتضيع السنت الا بکلام الفقہاء، اور سنت کی وضاحت نہیں ہو سکتی سوائے کلام فقہا کے. ولا يفيد کلام الفقہاء الا بالانصباغ، اور کلام فقہا کو نہیں سمجھ سکتے جب تک رنگ نہیں چڑھے گا. ولا يلوح الانصباغ الا بالتزکیہ، اور رنگ میں چمک نہیں آئے گی، رنگ اس وقت تک نہیں چڑھے گا جب تک تزکیہ نہیں ہوگا. ولا التزکیۃ الا بمعیت الشیوخ،
اور تزکیہ نہیں ہوتا جب تک کسی شیخ کی صحبت اختیار نہیں کی جائے، اور ولل معیت الا باتباعہم، اور شیخ کی صحبت کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک ان کی اتباع نہ کی جائے۔ تو اس لیے انسان ان کاملین کے پاس آئے اور ان کی صحبت میں بیٹھے اور پھر دیکھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے 4 طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا انہوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کے دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے ان کی برکت سے ان کے اوپر بھی وہ رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ سے ایک خادم نے پوچھا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ فائدہ ہوگا، جو رحمتیں ان پر آئیں گی تم پر بھی آئیں گی، کیسے ہوتا ہے؟ تو پہلے زمانے میں بڑے سائز کے پنکھے ہوتے تھے جن کو انسان رسی سے ہلاتا تھا، تو وہ خادم حضرت کو پنکھا کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم پنکھا کس کو کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ کو کر رہا ہوں۔ فرمایا تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ بالکل حضرت مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے۔ فرمایا دیکھو پنکھا تم مجھے کر رہے ہو، ہوا تمہیں بھی لگ رہی ہے، اسی طرح رحمتیں اللہ والوں پر نازل ہوتی ہیں لیکن جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان کی برکت سے ان کے اوپر بھی آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے ملفوظات انسان سنتا ہے، ان کے بیانات سنتا ہے، تو انسان کو اپنے نفس کے رذائل کا علم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے نفس کہاں دھوکہ دیتا ہے، شیطان کہاں بھٹکاتا ہے، اس کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب آپ کسی سے پوچھیں کہ شیطان بھی انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، نفس بھی انسان کو گناہ پر اکساتا ہے، لیکن کیسے پتہ چلے کہ اس وقت نفس گناہ پر اکسا رہا ہے یا شیطان اکسا رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ دونوں میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ کسی طالب علم سے پوچھیں گے اس کو جواب نہیں پتہ چلے گا، لیکن جو انسان صحبت میں آنے والا ہوگا وہ بتا دے گا۔ جن کو پتا ہے ان کو تو چلے بہت اچھا پتا ہے، جن کو نہیں پتا وہ ذرا تجسس میں رہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی گناہ کا خیال آیا اور آپ نے جھٹک دیا، فوراً ہی گناہ کا دوسرا خیال آ گیا، آپ نے جھٹک دیا، تیسرا آ گیا، یہ جو فوراً خیالات بدل رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، وہ مختلف آئیڈیاز گناہ کے ڈالتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک گناہ کا خیال دل میں آیا اور بالکل جس طرح بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہی ہے، اسی طرح انسان پکا ہو جائے کہ یہ گناہ کرنا ہے، اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہو، تو یہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے کہ نفس کہتا ہے کہ بس یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنی روحانی کیفیت کھولتا ہے تو پھر اس وقت کہ میری یہ کیفیت ہے، میرے یہ حالات ہیں، تو جب یہ اللہ والے دعا کرتے ہیں تو اس سالک کا خیال آتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کے حالات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان کے پاس بیٹھتا ہے تو طبیعت چونکہ ایک دوسرے کی چوری کر لیتی ہیں، صحبت کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ والوں کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، تو جب یہ صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کو بھی ان کی برکت سے نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ ان کی برکت سے ہم بھی نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ یہ عاجز اب اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ ایک مثال سمجھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹرین ہوتی ہے، اس کے مختلف ڈبے ہوتے ہیں، انجن کے ساتھ پھر فرسٹ کلاس، پھر بزنس کلاس، پھر اس کے بعد اکانومی پلس ہوتا ہے، پھر پیچھے چلتے چلتے جیسے ہی پیچھے پیچھے آتے ہیں ڈبوں کی جو کیفیت اور اس کے اندر کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن انجن ان سب کو دھکیل رہا ہوتا ہے۔ یہی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام انجن کی مانند ہے، اور یہ بڑے بڑے فقہاء، علماء، مشائخ جتنے تھے یہ فرسٹ کلاس کی مانند ہیں، پھر اس کے بعد بزنس کلاس، اور ہم وہ لوگ ہیں جو بالکل کھٹارا ڈبہ ہوتا ہے لیکن اس کو ایک دوسری جگہ پہنچانا ہوتا ہے تو اس کا بھی کنڈا اڑا دیا جاتا ہے کہ بھئی ٹرین وہاں جا رہی ہے، یہ بھی پہنچ جائے گا۔ تو اب آپ بتائیں کہ انجن جہاں پہنچے گا، اگر اس بالکل ناکارہ جو ڈبہ ہے اس کا کنڈا اڑ گیا تو وہ بھی وہیں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟
تو اس لیے ان اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان آتا ہے، جہاں یہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ پہنچیں گے، اللہ کی رحمت سے ہم نے بھی کنڈی اڑا لی، ہم بھی وہیں پہنچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی اتباع کی، ہم ان کی اولادوں کو بڑوں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ اس کے اندر دونوں طرح کی اولاد کے لیے بشارت ہے کہ وہ بے شک تقوی میں، علم میں، عمل میں اپنے بڑوں کی طرح تو نہ بن سکے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ جڑے رہے، ان سے وفا کرتے رہے، ان کی صحبت میں آتے رہے، جہاں وہ پہنچیں گے اللہ ان کی برکت سے ان کو بھی وہیں پر پہنچا دیں گے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، یہ چلتا چلتا جو ہے ہمارے حضرت والد صاحب تک پہنچتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر مجھے اپنے حضرت والد صاحب سے، اپنے شیخ سے محبت ہے، پکی بات ہے، ان کو اپنے شیخ سے ہے، ان کو اپنے شیخ سے، ان کو اپنے شیخ سے، سلسلہ چلتا چلتا حضرت صدیق اکبر تک پہنچا۔ حضرت صدیق اکبر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، جہاں وہ حضرات پہنچیں گے یہ محبت کرنے والے بالآخر وہیں پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے انسان جب ان کی صحبت میں آتا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ المرء مع من احببت، جس سے محبت ہوگی انسان اس کے ساتھ قیامت والے دن اکٹھا کر دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان اللہ والوں سے محبت کیوں کی جائے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا شیخ سے جو محبت کرو اس نظر سے کرو کہ یہ اللہ کا چاہنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کی رات، اس کا دن، اس کی جلوت، اس کی خلوت اللہ کی محبت میں گزرتی ہے، اس نیت سے میں اس سے محبت کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا چاہنے والا ہے اور میں اس سے محبت کرنے والا ہوں۔ ہم یوں کہیں کہ اللہ ہم وہ مقام تو حاصل نہ کر سکے جو مقام ان حضرات کو ہے، لیکن ان کی دل میں ہمارے محبت ہے، تو ہمارے دل میں وہ محبت ہونا اللہ والوں کی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روی ان ابراہیم ابن ادم رآ فی المنام ان جبرائیل نزل الی الارض، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر نہ اترے ہیں۔ فقال لما نزلتا، تو حضرت ابراہیم ادم نے پوچھا کہ آپ زمین پر کیوں اترے؟ قال لأکتب المحبین، تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے نام لکھ رہا ہوں۔ قال مثل من، ابراہیم ادم نے پوچھا مثال کیسے محبین؟ مثل مالک ابن دینار و ثابت البنانی و ایوب السختیانی، فرشتے نے کہا مالک ابن دینار، ثابت بنانی، ایوب سختیانی کی طرح کے لوگ۔ تو ابراہیم ادم نے پوچھا انا منہم، کیا میں ان میں شامل ہوں؟ تو فرشتے نے کہا لا، آپ ان میں شامل نہیں ہیں۔ تو ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اذا کتبہم فاکتبنی فی آخرہم انی محب لہم، جب آپ ان تمام لوگوں کی فہرست بنا لو تو آخر میں میرا نام لکھ دینا کہ میں ان تمام سے محبت کرنے والا ہوں۔ فنزل الوحی ان اکتبہ اولہم، اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ فرشتے کو کہ یہ میرے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو میرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ابراہیم ادم کا نام سب سے اوپر لکھ لینا۔ تو اللہ والوں سے محبت یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ احب الصالحین ولست منہم واطلب ان انال بہم شفاعت، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ ان میں سے نہیں ہوں، اور ان لوگوں کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے سفارش کا طلبگار ہوں۔ ان سے ملنے کی بس یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کے جو مشائخ ہیں، اپنے شیخ ہیں، ان کی قدر کر لیں، ہم آج فائدہ اٹھا لیں، ہم ان کے وجود مسعود کو اپنے لیے نعمت عظمی سمجھ لیں۔ یقیناً نعمتوں کو دوام نہیں ہوتا، لیکن جب تک یہ نعمتیں ہیں ہم ان سے فائدہ حاصل کر لیں، ہم قدر کر لیں، بے قدری کے مرتکب نہ ہوں۔ بخت جب بیدار ہوا بیدار آنکھیں سو گئیں، سو گیا جب بخت بیدار آنکھیں ہو گئیں۔ تو اس لیے ہم آج ان کا فائدہ حاصل کر لیں۔ وہ حضرات اللہ کے چاہنے والے ہیں، وہ اپنی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہے،
ہمیں وہ محبت حاصل کرنی ہے. اس لیے ہم قیل قال دلیل دلائل میں مت پڑیں، ہم اس چیز کو حاصل کریں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے، کبھی کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے MBBS کیسے کیا، آپ نے کیا کیا؟ ڈاکٹر جو نسخہ بتاتا ہے ہم وہ لے کر آ جاتے ہیں. تو جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر اعمال کریں، اس کی ہم قدر کر لیں، اس نعمت کی قدر کر لیں. بلکہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تشریف رکھیے آپ حضرات، حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے ہماری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں. اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مرید کے لیے بہت تعلیم ہے. فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اگرچہ شیخ کی عبادت کو اپنی عبادت سے تھوڑا دیکھے، سمجھ لے کہ ان کی عذر کی زندگی ہے. اپنے نفس کو یہ بات سمجھائے کہ اگر شیخ پر انکار جاری ہو گیا، شیخ کے اوپر جس نے اعتراض کیا وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا. تو اس لیے انسان ان چیزوں کے اوپر مت پڑے کہ ہم اتنا مراقبہ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، ہمیں وہ تو نظر نہیں آتا کہ وہ بھی اتنا مراقب ہو رہے ہیں، وہ بھی اتنے نفلیں پڑھ رہے ہیں. اب ان کی معذوری کی زندگی ہے تو اس لیے وہ اب ایسا نہیں کر رہے. اگر یہ عاجز قسم اٹھائے تو انشاءاللہ ہانس نہیں ہوگا. آپ معلوم کیجئے ان لوگوں کے احوال کیفیات، ان لوگوں کے جو حالات تھے جن کے دلوں میں قدورتیں آ گئیں، جو پیچھے ہٹنے والے ہیں یا ناقدری کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں. نہ ان کے نمازوں میں وہ لطف اور مزہ ہوگا، نہ قرآن کی تلاوت میں لطف اور مزہ ہوگا، نہ ان کو ذکر میں مزہ اور لطف آ رہا ہوگا. جتنے مرضی بہانے بناتے چلے جائیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے، ہمیں ابھی بھی الہام ہوتا ہے، ابھی بھی لوگوں کا رجوع ہے، سب شیطان کے دھوکے ہیں. حوالات معلوم کیجئے. انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن جب شیخ ناراض ہو جاتا ہے، یہ سب شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں کہ تم تو ابھی بھی اللہ والے ہو، تم تو ابھی بھی ذکر میں لگے ہو. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں دو چیزوں کی محافظت کرنا لازم اور ضروری ہے. ایک صاحب شریعت کی مطابقت اور دوسری شیخ مقتدا کی محبت اور اخلاص. فرماتے ہیں ان دو چیزوں کے ساتھ اگر جو کچھ بھی دیں سب نعمت ہے، اور اگر کچھ بھی نہ دیں لیکن دو چیزیں راسخ اور مضبوط ہوں تو پھر بھی غم نہیں کریں، آخر کار دے دیں گے. اور اگر نعوذ باللہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں خلل پڑ جائے، سنت رسول میں یا شیخ کی محبت میں، تو اس کے باوجود احوال اور ذوق اور بدستور اپنے حال پر رہیں تو ان کو استدراج جاننا چاہیے. اپنی خرابی اور بربادی کے سوا کچھ خیال نہیں کرنا چاہیے. استقامت کا یہی طریقہ ہے کہ جتنے مرضی کشف و کرامات مل جائیں، لیکن اگر ان دونوں میں خلل ہے یا ان دونوں میں سے ایک میں خلل ہے، یہ سب کے سب انسان کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. تو اس لیے انسان یہ چیز دیکھے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے اپنے شیخ کو نہیں چھوڑنا. نہ چھڑ در مرشد دا پاویں لکھ دتکاریں، جنہ در مرشد دا چھڑیا او عشق دی بازی ہارے. عشق کی بازی انسان ہار جاتا ہے. پوری دنیا کا چکر لگا کر دیکھ لیں، اگر کوئی ہمارے شیخ جیسا مل جائے تو آ کے بتانا. حضرت مولانا شیخ یونس پٹیل رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ فرمانے لگے کہ شیخ ذوالفقار احمد نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ کی محبت پانا بہت مشکل کام تھا. آج وقت ہے ہم قدر کر لیں. ایک دفعہ حضرت والد صاحب فرمانے لگے میں نے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، اللہ کی محبت کو خوب پھیلایا ہے. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. جس قلب کی آہوں نے
دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. جا کر دیکھ لے کہیں اور نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی، کرو گے یاد ہر بات یاد آئے گی، گزرتے وقت کی ہر صدا تڑپائے گی. تلاش کرو گے ہم سے بہتر ہم سفر، نگاہ دور تلک جا کے واپس لوٹ آئے گی. نہیں ملے گا، قدر کرنی پڑے گی. بعد میں پھر انسان اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، کاش فائدہ اٹھا لیتا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اکثر لوگوں کے دل میں بھی یہ بات ہوگی، یہ سوال ہوگا کہ ایک ہی سال میں دوسری مرتبہ اجتماع کیوں ہو رہا ہے؟ میرے دل میں بھی یہ سوال تھا، میں نے بھی کئی مرتبہ پوچھا کہ آپ ایک ہی سال میں دوسری مرتبہ اجتماع کیوں کر رہے ہیں؟ اگلا سال آئے گا، اجتماع کریں گے، سالکین جمع ہوں گے، محبین آئیں گے. کئی مرتبہ پوچھا، جواب نہیں ملا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کوئی جواب نہیں ملا. لیکن کچھ ہوتے ہیں جو پیچھے پڑ جاتے ہیں، پڑا رہا، پوچھتا رہا، کیوں. پھر ایسا جواب ملا کہ بعض جوابات انسان بیان کرتے ہوئے اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، صرف انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان وہ بیان نہیں کر سکتا، انسان کی زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے. جواب یہ دیا کہ بچہ مجھے نہیں معلوم میری زندگی کتنی باقی ہے، بس دل چاہتا ہے کہ ساتھی جمع ہو جائیں گے، اجتماع ہو جائے گا، اللہ کے ذکر میں مل بیٹھیں گے. نہیں جانتا کب بلاوا آ جائے، جانا پڑ جائے. تو اس لیے آج ہم اس بات کی قدر کر لیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے شیخ اور میرے والد کو صحت و سلامتی، عافیت والی عمر نو عطا فرمائے اور ہر شر پسندوں کے شرور سے محفوظ فرمائے. عروج آپ کو خدا کچھ ایسا عطا کرے کہ رشک آپ کی قسمت پہ ارض و سما کرے. ہر آدمی ہو آپ پہ جاں نثار، ہر رشتہ آپ سے وفا کرے. ہر موڑ پہ ہوں فرشتوں کے لشکر ساتھ ساتھ، ہر موڑ پہ آپ کی حفاظت خدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.